دوستوں کو سلام۔ میں ہوں طفیل ڈھانا۔ کام ظرف دشمن سے اللہ محفوظ رکھے۔ لندن میں ایک کانفرنس تھی، پاکستانی اسٹوڈنٹس کی طرف سے ایک سیمینار تھا لندن میں، اور مہمان خصوصی تھے سپریم کورٹ کے جسٹس جناب جسٹس اطہر منی اللہ صاحب۔ اس میں سوال یہ تھا کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہے، یہ اہم سوال ہے، اور جن طلباء نے، پاکستان کے طلباء نے یہ سوال رکھا بحث کے لیے، سوچنے کے لیے اپنے سیمینار میں، اور اس میں اعلیٰ عدلیہ کے ایک قابل احترام جج صاحب کو بطور سپیکر دعوت دی، یہی اس سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک اہم سوال ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوال موجود ہے کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہے، کیسا ہے۔ اس پر گفتگو کرتے ہوئے آنریبل جسٹس جناب اطہر منی اللہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے کہ یہی بتایا انہوں نے کہ پاکستان کا فیوچر بہت بہتر ہے، ڈیموکریسی کے ساتھ وابستہ ہے، رول آف لا کے ذریعے سے پاکستان ترقی کی نئی منزلوں تک پہنچے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں۔ دور حاضر ہائبرڈ جنگ کا عہد ہے، دنیا حالت جنگ میں ہے۔ مشرق وسطیٰ کو دیکھیں تو وہاں جنگ ہے، اسی طرح جنوبی ایشیا کو دیکھیں تو حالت جنگ ہے، پوری دنیا حالت جنگ میں ہے۔ اسی طرح سے پاکستان بھی حالت جنگ میں ہے، اور یہ ہائبرڈ وار ہے جو کہ دراصل تبدیلی کی جنگ ہے۔ دنیا کا جو نظام بدل رہا ہے، سسٹم بدل رہا ہے، اس حوالے سے یہ ایک اہم سوال ہے کہ آخر پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا، اس پر اس جنگ کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور پاکستان اس جنگ سے کس طرح سے بہتر طور پر نکلے گا، ترقی کی طرف جائے گا۔ یہ سوال تھا جو لندن میں لندن اسکول آف اکنامکس کے طلباء کی طرف سے یہ اٹھایا گیا۔ تو پاکستان بھی جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالت جنگ میں ہے، ہائبرڈ جنگ کے کئی محاذ ہیں، یہ کئی محاذوں پر لڑی جانے والی ایک پیچیدہ جنگ ہے۔ اس میں مسلح دہشت گردی ہے، سیاسی دہشت گردی ہے، معاشی دہشت گردی ہے، اس میں قانونی اور عدالتی دہشت گردی بھی اگر شامل کریں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو یہ مختلف محاذ ہیں جو پاکستان میں کھلے ہیں، پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کے عوام
اس جنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان کی مسلح افواج بھی اس جنگ میں پاکستان کا تحفظ کر رہی ہے۔ تو ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پاکستان میں کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا حالات ہیں، حالت جنگ میں پاکستان کس طرح سے اس ہائبرڈ وار کا شکار ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ اس جنگ میں، ہائبرڈ جنگ میں، دہشت گردی ہے۔ ہائبرڈ وار تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہے، سب سے بڑی جنگ ہے۔ اس سے پہلے اتنی بڑی جنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے دنیا میں۔ یہ ایک عالمی جنگ ہے، اس کو طبقاتی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف جو دانشور ہیں، اسکالرز ہیں، وہ بھی اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ نوم چامسکی اس میں ایک بڑا حوالہ ہے، امریکی ایک بڑا دانشور ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نئی جنگیں شروع ہوئی ہیں، جنگوں کا ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے ہائبرڈ وار کے نام سے، اور یہ کولڈ وار کے بعد 1990 سے اس کا آغاز ہوا، حملے شروع ہوئے۔ یہ اپنی نوعیت میں انٹی نیشنل وار ہے، دہشت گردی اور جنگوں کا مرکز امریکہ ہے، واشنگٹن ہے۔ یہ نوم چامسکی کا جو ہے یہ موقف ہے۔ پاکستان کے خلاف مسلح دہشت گردی جاری ہے۔ پورے پاکستان میں، بلوچستان میں ایک بڑی دہشت گردی ہے، پھر صوبہ پختونخوا میں دہشت گردی ہے، جس کو مسلح دہشت گردی کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ یہ ریاست پر یہ حملہ ہے، ریاست کے خلاف جنگ ہے۔ تو اس جنگ میں یہ جنوبی ایشیا میں جو جنگ جاری ہے، اس کا مرکز دہلی ہے۔ عالمی مرکز دہشت گردی کا اور جنگوں کا یہ واشنگٹن ہے، اور یہ جو بائیڈن ہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ، اس کو پریزیڈنٹ آف وار کہنا چاہیے۔ انہوں نے آ کر جنگوں کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا، جو ٹوٹ گیا تھا، رک گیا تھا صدر ٹرمپ کے دور میں۔ تو دوسرا جو جنوبی ایشیا میں جو مرکز ہے سپورٹڈ بائی واشنگٹن، وہ دہلی ہے، جو جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا بڑا مرکز ہے۔ تو پاکستان کے خلاف جو مسلح دہشت گردی ہے وہ پراکسی ہے بھارت کی، اور بھی بھارت کی پراکسی وار جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جاری ہے۔ اس میں ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پہلا بڑا مسئلہ جو ہے وہ غربت ہے۔ غربت دہشت گردی ہے۔ غربت ایک پروجیکٹ ہے، اور یہ عوام کے خلاف ایک جنگ ہے۔ ورنہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ اس دور میں جہاں لوگ محنت کرتے ہیں صبح شام، وہاں عام آدمی غریب نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ ایک منصوبے کے تحت، ایک پروجیکٹ کے تحت یہ غربت جو ہے پاکستان میں پھیلائی گئی ہے، اور اس کو دہشت گردی کے سوا اور کوئی نام دینا نہیں چاہیے۔ پاکستان میں ایک طرف قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف غربت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ سڑکیں تو
बन रही हैं, लेकिन कर्जा बड़ा है इतना जिसका हम सूद अदा करते हैं, और दूसरी तरफ गुर्बत में इजाफा भी जारी है। गुर्बत में इजाफा जो पाकिस्तान में है वो एक मसला है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मसला करप्शन है। करप्शन जिस मुल्क में हो, जिस माशरे में हो, उसकी तरक्की का कोई चांस भी बाकी नहीं बच पाता है। तो पाकिस्तान का हुक्मरान तबका करप्शन में मुलव्वस है। पाकिस्तान में करप्शन का सबसे बड़ा अदारा पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। ये लोग जो पार्लियामेंट में हैं, ये जमहूरियत के ज़रिए से मुंतखब नहीं होते हैं, अपने जोर जबर से मुंतखब होते हैं, कब्ज़ा करते हैं और करप्शन का। इसलिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सियासत करप्शन का कारोबार है, करप्शन का बिजनेस है। पार्लियामेंट के लोग बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा है। दो बड़े ख़ानदान हैं जो पाकिस्तान में लोगों को ख़रीद लेते हैं, जिनको अवाम वोट देते हैं, वो बिकते हैं। इस तरह तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो कोई भी ख़रीद सकता है। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की नुमाइंदा नहीं है, अवाम की जो वोट से मुंतखब होती है, मगर ये जो पार्लियामेंट है इसका भी मसला ये बनता है कि इसमें जो पार्लियामेंटेरियन है वो भेड़ बकरी बन जाते हैं। तो ये करप्शन फिर अदारों तक आती है, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट से ये करप्शन अदारों तक आती है। अदारों के अफसरान जायदादें बनाते हैं और पैसा बैरून मुल्क ले जाते हैं, जायदादें बनाते हैं दूसरे मुल्कों में। जिस मुल्क का पैसा चोरी होता है करप्शन के ज़रिए से, वहाँ कभी खुशहाली नहीं बन सकती, नहीं आ सकती है। ये एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की जंग का तीसरा महाज अजारादारी है। अजारादारी चंद ख़ानदानों की अजारादारी है। अजारादारी जमहूरियत का ख़ात्मा करती है। किसी भी मुल्क में, किसी भी मुआशरे में या तो जमहूरियत होती है या अजारादारी होती है। जब अजारादारी कायम हो जाती है तो फिर करप्शन का निज़ाम उस मुआशरे को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। पाकिस्तान का मसला गुर्बत नहीं है, पाकिस्तान का मसला करप्शन है। तो अजारादारी किसकी है? सियासी मुआशी अजारादारी है चंद ख़ानदानों की, और पाकिस्तान के आवाम एक तरह से ग़ुलामदारी के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज़ादी नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, करप्शन का निज़ाम है और अजारादारी का निज़ाम है। पाकिस्तान का एक बड़ा मसला ये है कि अब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अहद में दाखिल हो गई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, मगर पाकिस्तान अभी तक सियासी और फिक्री तौर पर लोहे के दौर में है। पाकिस्तान लोहे के दौर में है। पाकिस्तान का बड़ा तज़ाद ये है, एक तरफ लोहे के दौर के वो लोग, वो ख़ानदान लोहे वाले पाकिस्तान की सियासत पर, पार्लियामेंट पर, मईशत पर कब्ज़ा करके बैठे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान में ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का इनकलाब आ चुका है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इनकलाब आ चुका है। तो इसमें आपने देखा कि ये जो अभी हाल में इलेक्शन हुए, इसमें बहुत ज़्यादा ये सिस्टम लोहे के दौर के लोगों का सिस्टम सामने आया।
لوگوں نے جن کو منتخب کیا ان کو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہاں جمہوریت پر حملے ہوئے، جمہوری نظام پر حملے ہوئے، شروع سے ہی آغاز پر ہی ایک لوگوں کی اکثریت پر 80% لوگوں کو ووٹ پر حملے شروع ہو گئے۔ تو جمہوریت کا اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا حملہ تو الیکشن کمیشن نے کیا، الیکشن کمیشن نے کئی حملے کیے، پھر پارلیمنٹ نے کیے، پھر عدلیہ نے اس کے اوپر جمہوریت پر قبضہ کیا، اور یہ یرغمال ریاست، یہ یرغمال ادارے، یہ یرغمال آفیسر جو ہیں، یہ معلوم نہیں کہ یہ کس کے خوف کے ماتحت یہ کام کرتے ہیں، اور پاکستان پر جو عوام ہیں ان کی منتخب حکومت جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں جانے سے روک دیتے ہیں۔ یہ جو ہے کہ اس پر یہی جو جسٹس صاحب ہیں، عطر منیلا صاحب ہیں، انہوں نے نوٹ لکھا تھا اپنے ایک فیصلے میں کہ پاکستان میں جو الیکشن کمیشن ہے اس نے جمہوریت کے خلاف کام کیا، اور اسی طرح جو پولیس کا ادارہ ہے اس کو استعمال کیا گیا، اسی طرح سے دوسرے ادارے جو ہیں ان کو استعمال کیا گیا جمہوریت کے خلاف۔ پارلیمنٹ نے سب سے زیادہ بڑا حملہ کیا اس کے جمہوریت پر، اور اسی طرح سے جو عدلیہ ہے اس نے جو فیصلے دیے وہ بھی جمہوریت کے خلاف۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب بڑا تضاد جو ہے وہ لوہے کے ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ وابستہ لوگوں میں، لوہے کے دور میں رہنے والوں کا جو ایک نظام ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کی ایک بڑی آبادی جو ہے، ایک بڑا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے وابستہ ہو چکا ہے، وہ جمہوری طبقہ ہے، وہ جمہوریت چاہتا ہے۔ یہ تضاد ہے بڑا، اور پاکستان جب تک صحیح طریقے سے قانون کی عملداری کے ذریعے سے، جمہوریت کے ذریعے سے، عدلیہ اس میں بڑا رول اس کا بنتا ہے کہ پاکستان کو جمہوریت کے ذریعے راستے پر ڈالا جائے، اور پاکستان کے لوگوں کو جمہوری فیصلہ کرنے کی مواقع فراہم کیے جائیں، اور پاکستان کو قانون کے مطابق چلایا جائے۔ تو حل اس کا جمہوریت اور قانون ہے، جو قانون کی حکمرانی ہے جو عدلیہ کے پاس ہے۔ تو پاکستان کا فیوچر یقیناً بہتر ہے، مگر اس کا فیوچر ان سوچوں کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ نہیں ہے جو ابھی لوہے کے دور میں ہے۔ لوہے کے دور اب چلا گیا، اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ نئی آ گئی ہے، اور یہ جمہوریت کا دور ہے۔ یہ امن اور ترقی کا راستہ تبھی کھلے گا اگر یہاں انصاف ہوگا، قانون۔ پاکستان زندہ باد۔